بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش 9th یونٹ 4، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ریڈنگ اور ٹرانسلیشن شروع کرنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کمپینین۔ کمپینین کا مطلب ہوتا ہے ساتھی۔ اس کے بعد ہے مائیگریٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنا۔ ویریس ٹرائبز، مختلف قبائل۔ فیوریس، غضبناک ہونا۔ ریوارڈز اینڈ باؤنٹیز، بدلے اور انعامات۔ رینڈر کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا۔ پیریلس کا مطلب ہوتا ہے خطرناک، پرخطر۔ ڈیلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے نازک، پیچیدہ، حساس۔ سلائٹسٹ کا مطلب ہوتا ہے معمولی ترین۔ انڈینجر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خطرے میں ڈالنا، کسی کو خطرے میں ڈالنا۔ وینچر کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا۔ اور اس کے بعد ہے رگڈ۔ رگڈ کا مطلب ہوتا ہے کھردرا۔ مائنیوٹ مطلب باریک بینی سے، باریکی سے۔ اکامپلش، کسی ٹاسک کی تکمیل کرنا، کسی کام کی تکمیل کرنا۔ ٹریورس کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائیگریٹڈ، آپ دونوں نے ہجرت فرمائی، فرام مکہ ٹو مدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف، ان دا ایئر 622 اے ڈی، 622 اے ڈی میں۔ اے ڈی اور بی سی دو طرح کے کیلنڈر استعمال ہوتے تھے اس وقت۔ بی سی کا مطلب ہوتا ہے بیفور کرسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور اے ڈی کا مطلب ہوتا ہے اینو ڈومینی۔ یہ کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی زمانے کو اس وقت دو لحاظ سے تقسیم کیا جاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا زمانہ اور بعد کا زمانہ۔ جو آپ کی آمد کے بعد کا زمانہ ہے وہ اے ڈی میں آتا ہے۔ When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ When the chiefs of various tribes، جب مختلف قبائل کے سردار of مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کے علم میں آیا، came to know about the migration of the Rasul and his close companion، آپ علیہ السلام اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت جب ان کے علم میں آئی، دے گاٹ فیوریس، تو وہ غصے میں آ گئے، غضبناک ہو گئے۔ دا چیفس ور ڈٹرمنڈ مور دین ایور ٹو فائنڈ دیم آؤٹ، یہ سردار جو ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا، ڈٹرمنڈ پکا ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، مور دین ایور پہلے سے کہیں زیادہ، ہمیشہ سے زیادہ، ٹو فائنڈ دیم آؤٹ ان لوگوں کو تلاش کرنے کا۔ دے آفرڈ ہیوج ریوارڈز اینڈ باؤنٹیز فار دیئر کیپچر ڈیڈ آر الائیو۔ دے آفرڈ انہوں نے پیشکش کی، ہیوج ریوارڈز بہت بڑے بدلے اور انعام کی، اینڈ باؤنٹیز فار دیئر کیپچر آپ لوگوں کو پکڑنے کے بدلے میں، کیپچر ڈیڈ آر الائیو مردہ یا زندہ حالت میں۔ The preparation for this journey was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سر انجام پائی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بہت ہی مفید خدمات سر انجام دیں، پیش کیں۔ She prepared food for this journey،
وہ اس سفر کے لیے کھانا تیار کرتی تھیں. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. She tied the food on the camel back. انہوں نے کھانا اونٹ کی کمر کے اوپر باندھا. with her own belt, اپنے ہی ازار بند کے ساتھ. as nothing else could be found, جب کوئی بھی دوسری چیز اس کام کے لیے نہ ملی. for this service, تو اس خدمت کے بدلے میں she was given the title of ذات النطاقین by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس خدمت کے بدلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام کی جانب سے ذات النطاقین کا لقب ملا، جس کا مطلب ہوتا ہے چادر کے دو پلڑوں والی، دو پلوؤں والی. ڈیورنگ دا پیریلس جرنی، اس خطرناک سفر کے دوران اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون، یہ کسی بھی شخص کے لیے بہت مشکل تھا. ٹو سپلائی فوڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچانا یہ کسی بھی شخص کے لیے بہت مشکل تھا. دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ، صورتحال اتنی نازک تھی، اتنی پیچیدہ تھی. that the slightest mistake could have endangered the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک معمولی ترین غلطی بھی آپ علیہ السلام کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. This grand task was nicely undertaken by حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عظیم ذمہ داری، گرینڈ ٹاسک، یہ بہت بڑی ذمہ داری، was nicely undertaken بائی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو سر انجام دیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ. انڈر ٹیک کا مطلب ہوتا ہے ذمے لینا، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سر انجام دی. دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. ایوری نائٹ ود دا پیک آف فوڈ she would quietly venture towards the rugged mountain. Every night، ہر رات with the pack of food، خوراک کی تھیلی کے ساتھ. she would quietly venture، وہ بڑی خاموشی کے ساتھ سفر کرتی تھیں. towards the rugged mountain، کھردرے پہاڑوں کی طرف. in which lay the cave of Thor، جن کے اندر غار ثور واقع ہے. she took care of the minute details in accomplishing the task، انہوں نے اس مشن کی تکمیل میں بہت ہی باریکی سے اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ took care، اس کا خیال رکھا. اس مشن کی تکمیل میں انہوں نے بہت ہی باریک بینی کے ساتھ دیکھ بھال سے کام لیا. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر، یہ آپ کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا. ٹو ٹریورس دا راکی پاتھ ایٹ نائٹ، رات کے وقت پتھریلے راستے کے اوپر چلنا، سفر کرنا. ود دا کانسٹنٹ فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، پکڑے جانے کے مستقل خوف کے ساتھ. کل انشاءاللہ ہم اس یونٹ کا جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے. فی الحال ہم یہ سوال دیکھ لیتے ہیں کہ ہو ور امیگرینٹس اینڈ ویئر ڈیڈ دے مائیگریٹ ٹو، ہجرت کرنے والے کون تھے اور انہوں نے کہاں کی طرف ہجرت کی، کس جانب انہوں نے ہجرت فرمائی. اس کا جواب آپ کو پہلی لائنوں میں مل سکتا ہے کہ the رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated from مکہ to مدینہ in the year 622 AD.